بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم لوگ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی عبارت سن رہے تھے، جان رہے تھے، جس میں انہوں نے ویدوں میں یا ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشین گوئیوں یا بشارتوں سے متعلق گفتگو کر رہے تھے. پہلی وجہ جو انہوں نے بیان کی کہ ہندوؤں کی ان کتابوں کے منزل نہ ہونے کے باوجود ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خبریں، بشارتیں کس طرح داخل ہو گئی، موجود ہیں. تو اس کی پہلی وجہ قدر تفصیل سے انہوں نے بیان کی کہ ممکن ہے کہ آریہ لوگ جو ہزاروں سال پہلے ہندوستان آئے تھے، اپنی ہجرتوں کے درمیان عراق اور عراق کے ارد گرد کے علاقوں سے گزرتے رہے، ان کی آمد و رفت کثرت سے ہوتی رہی سینکڑوں سال تک. ممکن ہے کہ اس دوران انہوں نے وہاں کے لوگوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو اخذ کیا ہو، حاصل کیا ہو، اور اس کے ہڑپا اور موہنجودارو کی کھدائیوں میں اس کے کچھ نشانات اور ثبوت بھی ملے ہیں. آگے یہ کہتے ہیں دوسرا نمبر، دوسری بات کہ کیوں ان کتابوں میں یہ بات آئی، اور پھر آگے ایک سوال یہ بھی کہ خود ہندو مذہب کے لوگ اس کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں، کیا موقف رکھتے ہیں. تو نمبر 2 پر یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں بہت ساری تعدیلات، یعنی اصلاحات کہیے، تبدیلیاں کہیے، بہت ساری تبدیلیاں اضافوں کی شکل میں شامل کی ہے، داخل کی ہے. تو ممکن ہے، فمن الممکن انہم الحقوا هذه البشارات فی کتبہم فی الاصول الاسلامیہ. تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے ان بشارتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارتوں کو اپنی کتابوں میں اسلامی زمانوں میں، مسلمانوں کے زمانوں میں اپنی کتابوں میں داخل اور شامل کیا ہو. دکتور کہہ رہے ہیں کہ مجھے استاد سلطان مبین رحمہ اللہ نے، جو کہ شبلی کالج اعظم گڑھ کے استاذ تھے، سنسکرت زبان کے استاذ تھے، اور وہ ایک ادیان الہند سے متعلق خصوصی مقام رکھتے تھے، یعنی ان کا اختصاص تھا، گویا مختص تھے، اسپیشلائزیشن تھا. تو ادیان الہند سے متعلق اسپیشلائزیشن تھا انہیں، اور وہ شبلی کالج اعظم گڑھ میں سنسکرت کے پروفیسر بھی تھے. انہوں نے ایک خط میں، جو دکتور ضیاء الرحمن صاحب نے ان کو ایک سوال لے کر بھیجا کہ میں نے بشارتوں سے متعلق ان سے سوال کیا، تو انہوں نے 25/6/1979 1979 کو لکھے گئے اپنے خط میں، جو دکتور ضیاء الرحمن کے سوال کے جواب میں لکھا گیا. وہ کہتے ہیں کہ انہا موضوع، یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، جسے ہندوؤں نے بعد کے زمانوں میں اپنی کتابوں میں داخل کیا ہے. دکتور شیخ استاذ پروفیسر سلطان مبین کا قول نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، وضعی ہے، جسے ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں بعد کے زمانوں میں داخل کیا. کما انہم الفوا کتبا فی العہد الاسلامی، جس طرح کہ انہوں نے کچھ کتابوں کو اسلامی عہد میں، عہد اسلامی میں لکھا، اور انہوں نے مقدس اور منزل قرار دے دیا. اسلامی زمانوں میں ہندو علماء نے ان کتابوں کو لکھا اور ان کتابوں کو تقدس کا درجہ دے دیا اور انہیں منزل قرار دے دیا، خود لکھا. جیسے 2 کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا، جیسے بھاوشیہ پران اور کتاب کالکی پران. یہ وہ کتابیں ہیں جو عہود اسلامیہ میں لکھی گئی. آگے حاشیے میں دکتور نے ایک بات کہی کہ ان دونوں کتابوں میں، جن کا حوالہ استاد سلطان مبین صاحب نے دیا تھا، ان دونوں کتابوں میں بہت ساری بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یا اسلام سے متعلق پائی جاتی ہیں. آگے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ان کے خط کے اس جملے کو نقل کرنے کے بعد کہ وَهَذَا الرَّأْيُ لَهُ وَجْهٌ، اس رائے کی بھی ایک وجہ ہے، یعنی اس کا ایک اعتبار ہے، یہ قابل غور ہے، نظر انداز کر دینے کے لائق نہیں ہے. اس رائے کا بھی ایک وزن ہے.
اس لیے کہ ہندوؤں کی بہت ساری اکثر بیشتر کتابیں ایسی ہیں جن کا عربی زبان میں ترجمہ جب کیا گیا تو کب کیا گیا؟ مامون بن رشید کے زمانے میں ہندوؤں کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ مامون رشید نے اپنے زمانے میں بغداد کے اندر دارالحکمہ کا مرکز قائم کیا اور وہاں کچھ علماء کو مخصوص کر کے دیگر مذاہب اور علوم کی کتابوں کو عالم اسلام میں یا یہاں لا کر اس کا ترجمہ کرنے کا کام سونپا، کتابیں ترتیب دینے کی ذمہ داری سونپی۔ لیکن دکتور ضیاء الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جو دارالحکمہ میں اس وقت مختلف مذاہب کی کتابوں کے جو ترجمے کیے گئے مامون کے زمانے میں، کہا کہ میں ان سابقین مؤلفین میں سے کسی کو نہیں پاتا، اس زمانے کے کسی مؤلف کتاب لکھنے والے شخص کو نہیں پاتا کہ انہوں نے ان کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بشارتوں کے موجود ہونے کا اشارہ کیا ہو۔ اس زمانے میں جو تراجم کیے گئے ان تراجم میں کسی عالم کو میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام سے متعلق بشارتوں کا ان کتابوں میں وجود کا اس نے تذکرہ کیا ہو یا اشارہ کیا ہو۔ ہاں، اور یہاں میں بطور خاص تذکرہ کروں گا، دکتور ضیاء الرحمان کہہ رہے ہیں کہ بطور خاص ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی کا تذکرہ کروں گا۔ البیرونی کو عام طور سے دنیا میں جغرافیہ داں کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا مکمل نقشہ اس آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے دنیا کا نقشہ بنایا، لیکن کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مکمل نقشہ ابو ریحان البیرونی نے بنایا تھا۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ میں محمد بن احمد البیرونی جن کی وفات سن 440 ہجری میں ہوئی، 5ویں صدی ہجری کی شخصیت ہیں، ہاں 440 ہجری میں ہوئی۔ ہاں، یہ انہوں نے ہندوستان میں ایک لمبا زمانہ گزارا اور سنسکرت زبان میں مہارت حاصل کی۔ ہاں، یہ واحد شخص تھے۔ بہت سے لوگوں نے ہندو مذہب یا برہمنوں کے علوم پر کتابیں لکھی، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی کتاب ابو ریحان البیرونی اور جغرافیہ عالم میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ البیرونی کئی حیثیتوں سے دوسرے مسلمان محققین سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے hindustانی مذاہب اور ہندوستان کی ثقافت و تہذیب پر قلم اٹھایا تو اس سے پہلے یہاں کی مذہبی اور مقامی زبان اس وقت کی سیکھی، سنسکرت زبان، اور ہندو پنڈتوں سے کوئی چیز سیکھنا آسان کام نہیں تھا، اور اس سیکھ لینے کی یا اس کام کے آسان ہونے کی اس وقت وجہ یہ بنی بقول ان کے محققین کے کہ ابو ریحان البیرونی نے اپنے علم اور فن کی بہت ساری چیزیں برہمنوں کو سکھائی، نتیجے میں بدلے میں انہوں نے سنسکرت سکھائی، اور ابو ریحان البیرونی نے یہاں کی مذہب اور ثقافت اور یہاں کے علوم کا استفادہ خود یہاں کی سنسکرت اصل زبان میں کو جان کر کیا۔ ہاں، دوسرے بہت سارے محققین جو ہیں دوسرے مذاہب اور علوم و فنون پر جب کام کرتے ہیں تو ان کا انحصار تراجم پر ہوتا ہے۔ اگر ترجمہ کرنے والے کسی شخص نے اصل سے ترجمہ کرتے ہوئے کوئی غلطی کی ہے تو اس سے استفادہ کرنے والوں کے یہاں بھی وہ غلطی اور اس کی بنیاد پر بہت ساری عمارتوں کا قیام باقی رہتا ہے۔ لیکن بقول ابوالکلام آزاد اور محققین کے ابو ریحان البیرونی کی شخصیت تحقیقی اور علمی کاموں میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت اور مذہب کے بیان میں ان کی ایک کتاب جو آگے یہ نام دے رہے ہیں شاید اسی کا مختصر نام ہو یا کوئی دوسری کتاب ہو، ہاں کتاب الہند، ہاں بڑی مشہور ہے۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے سنسکرت زبان میں انہوں نے مہارت حاصل کی، وترجمہ کتابین الی العربیہ، اور انہوں نے 2 کتابوں کو عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ ہاں، یقول البیرونی، یہاں حاشیے میں انہوں نے کچھ تفصیلات بھی بیان کیا، میں اگر اس میں جاؤں تو کچھ تفصیل ہو جائے گی، جو شخص مزید تفصیل جاننا چاہتا ہے اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اور اپنی مشہور کتاب تحقیق و مال الہند من مقولۃ مقبولۃ فی العقل او مردولہ، ہاں یہ ان کی کتاب کا نام ہے کہ ہندوستان میں جو مقبول قول ہے، ہاں عقلی اعتبار سے یا جن کو رد کیا جاتا ہے عقلی اعتبار سے، ہاں اس کی تحقیق۔ ہاں، ولم یشر الی وجود البشارات فی کتب الہندوس، البیرونی نے اپنی اس کتاب کو تالیف کیا اور یہ بڑی مشہور کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں انہوں نے ہندوؤں کی کتاب میں بشارتوں کے وجود کا ذکر نہیں کیا۔ ایک مسلمان عالم اور محقق ہاں جو ان کتابوں کو کھنگال رہا ہے اور اس کا تجزیہ پیش کر رہا ہے، اس سے متعلق تبصرے کر رہا ہے اور 2 کتابوں کا ترجمہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس نے
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یا اسلام سے متعلق کچھ بشارتوں اور خبروں کو ان کتابوں میں پایا ہوتا تو اس کا تذکرہ ضرور کرتے. دکتور ضیاء الرحمن اس بات کو کہ البیرونی نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اپنے اس خیال کی تائید میں پیش کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں گویا ہندوؤں کی مقدس کتاب میں یہ بشارتیں موجود نہیں تھی. ولذا یجب الحذر، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں، دکتور آگے نتیجے کے طور پر کہتے ہیں کہ ولذا یجب الحذر والاحتیاط من قبول هذه البشارات، کہ ان بشارتوں کو قبول کرنے کے سلسلے میں ہوشیار رہنا اور احتیاط برتنا ضروری ہے. یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم غیر مسلموں پر حجت قائم کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں جو واقعی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہیں، ہم اسے استشہاد کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ بشارتیں یا توریت انجیل کی بشارتیں یہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی خاتم النبیین، نبی برحق ہونے کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے دنیا میں اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، اور ان کو ان بشارتوں کی کوئی تفصیل معلوم نہیں. اس کے باوجود وہ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی بہت ساری واضح بین دلیلیں پیش کی. یہ ایک علمی اعتبار سے، بعض حالات میں مناظرات کے اعتبار سے یہ موضوع قابل توجہ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی مسلمان کے مسلمان ہونے یا غیر مسلم کے اسلام قبول کرنے کے لیے صرف بشارتوں کا موضوع ہی ہمارے سامنے موجود ہے، ایسا نہیں ہے. یہ مؤید تائید کرنے والی چیز ہو سکتی ہے ہمارے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے، یہ بشارتیں ان کے ایمان اور اطمینان میں اضافے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایمان لانے کی بنیادی وجہ یا ضرورت ہو ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ان کی تحقیق کے مطابق یہ بشارتیں بہرحال محل نظر ہے. ہم ان کو بالکل یہ رد بھی نہیں کر رہے ہیں کہ بالسرے سے یہ صحیح ہی نہیں ہے. ممکن ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسلامی ادوار میں ہی صحیح یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور انبیاء اس زمانے کے انبیاء کرام کی تعلیمات کے بقایا کو حاصل کر کے اپنی کتابوں میں شامل کیا ہو. اب اگر کسی نبی کی یا ان کے ماننے والوں سے حاصل کر کے انہوں نے درج کیا ہے تب بھی ہم یہ مانیں گے کہ یہ پچھلے زمانے میں جو نبوتیں تھیں ان کی تعلیمات کا بقیہ ہے جو ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں درج ہو گیا ہے. لہذا یقین کے ساتھ کوئی ایک پہلو پیش کرنا اور اس پر جو ہے گویا اصرار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان بشارتوں کو قبول کرنے کے سلسلے میں احتیاط برتنا اور چوکنا رہنا چاہیے. رہا اب دوسرا سوال کہ وَأَمَّا مَوْقِفُ عُلَمَاءِ الْهِنْدُوس تِجَاهَ هَذِهِ الْبَشَارَاتِ، ان بشارتوں سے متعلق ہندو علماء کا موقف کیا رہا ہے. تو دکتور کہہ رہے ہیں فَبَعْدَ تَتَبُّعِ أَقْوَالِهِمْ تَبَيَّنَ لِي مَا يَلِي، کہ ان کے اقوال کے تتبع اور کھنگالنے کے باوجود اس کو جب میں نے تلاش کیا، کھنگالا، جستجو کی، تو میرے سامنے یہ بات آئی جو آگے چند نکات کی شکل میں یہ پیش کر رہے ہیں. 6 نقطہ نظر پیش کیا انہوں نے. سب سے پہلا یہ کہ ہندو علماء میں کچھ ایسے ہیں من طبق هذه البشارات على زعمائهم وابطالهم، جنہوں نے ان بشارتوں کو جو ہندو کتابوں میں موجود ہے ان بشارتوں کو اپنے پیشواؤں، زعماء اور اپنے ہیروز پر جو مذہبی طور پر نمایاں اور بڑی شخصیات ہیں، ابطال، بطل ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ہیرو کے معنی میں، اپنے زعماء اور ابطال، پیشواؤں اور نمایاں شخصیات پر انہوں نے ان بشارتوں کو منطبق کیا، چسپاں کیا، فٹ کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ظُهُورَ صَاحِبَ هَذِهِ الْبَشَارَاتِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. دوسرا علماء کا ایک گروہ یہ ہے جو آخری زمانے میں ان بشارتوں کے مستحق شخصیت کے ظاہر ہونے اور نمایاں ہونے آنے کا انتظار کر رہا ہے. یعنی ایک علماء کا موقف تو وہ ہوا پہلا کہ اپنے کچھ بزرگان قائدین پر ان بشارتوں کو فٹ کر دیا کہ یہ اس کے مصداق یہ لوگ ہیں، فلاں اور فلاں ہیں، اپنے بزرگوں پر. دوسرا طبقہ، دوسرا قول یہ بتا رہا ہے کہ ان بشارتوں کی روشنی میں وہ منتظر ہے کہ آخری زمانے میں وہ شخص آنے والا ہے جس کے لیے یہ بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. تیسرے نمبر پر وہ قول وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَرَفَ بِوَضْعِهَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے وضع یعنی من گھڑت اور بناوٹی ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں، جیسے دیانند سرسوتی اور اس کے متبعین جو معروف ہیں آریہ سماج کے نام سے.
आर्य समाज इन्होंने एक संस्था बनाई। और ये लोग जो है बड़े शिद्दत पसंद हैं। इन्होंने ही वो तहरीक चलाई थी शुद्धिकरण के हिंदुस्तान में जो मुसलमान हो गए हैं, जो क्रिश्चियन बन गए हैं, वो दरअसल हिंदू से दूसरे मजहब में गए, उनको वापस हिंदू धर्म में लाया जाए। हाँ, और इनके दयानंद ने मुकद्दस क्या नाम है सत्यरथ प्रकाश और फिर इसके एक शागिर्द ने रंगीला रसूल जैसी किताबें लिखी। ये हिंदू मुसलमानों के खिलाफ में ये लोग सरगर्म रहे हैं। तो इनकी दयानंद और उसके मुत्तबईन जो कि आर्य समाज के नाम से मशहूर हैं, उन लोगों का कहना है कि ये बशारतें झूठी हैं, गलत हैं, सही नहीं हैं। चौथे नंबर पर वो चौथा कौल ये पेश किया कि उनमें से कुछ ऐसे हैं मन इतराफ़ा बिसिद्क़िहा, जो इन बशारतों को सच्चा मानता है, वलाकिन्नहु लम यदखुल फिल इस्लाम, लेकिन सच्चा मानने के बावजूद वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। जैसे डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय, जिनका तस्करा पहले किया गया, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के उस्ताद रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर रमेश प्रसाद। पांचवें नंबर पर पांचवा कौल ये पेश कर रहे हैं कि वमिनहुम मन इतरफ़ा बिसिद्क़िहा व अहब्बा अन यदख़ुल फिल इस्लाम, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इन बशारतों के सच्चा होने का एतराफ़ किया और इस्लाम में दाखिल होने को पसंद भी किया, चाहा कि हम मुसलमान हो जाएं, वलाकिन्नहु ख़ाफ़ अला नफ़्सिही, लेकिन उनको अपने आप पर डर हुआ कि अगर हमने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान बन गए, तो हमारा मसला हो जाएगा, हमारा जो मकाम, हैसियत, सरदारी हासिल है, हाँ, अगर इस्लाम का ऐलान हमने कर दिया तो ये सारी चीज़ न सिर्फ छीन जाएगी बल्कि माहौल और मुआशरा हमारे खिलाफ हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। वो अम्मा मन इख्तार अल इस्लाम रहा। अब उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, यानी मुसलमान हो गए। हाँ, वो आलना भी, मुसलमान होने के बाद इनमें से जिन लोगों ने अपने मुसलमान होने का ऐलान किया, तो दुक्तूर कह रहे हैं फ़क़द तहम्मला अनवा मिनल अज़ाब मिन अज़्ज़रब व शत्म व तशरीद, कि उनको मुख्तलिफ किस्मों के अजाब और तकलीफ़ों और मजालिम का सामना करना पड़ा, मशक्क़तें झेलनी पड़ी, मार पीट, उन्हें जदोकोब किया गया, बुरा भला कहा गया, इल्ज़ामात से नवाजा गया, और यही इतना ही नहीं बल्कि उनको वतन से, घर बार से बेदखल भी किया गया, निकाला भी गया। हाँ, फमन तमक्कना अन यहरब मिन ऐदीहिम फ़क़द नजा, अब जिसको इनमें से ये ताकत मिल गई कि वो उनके हाथों से निकल कर भाग खड़ा हो तो वो बच गया, लेकिन जो उनके हाथों में पड़ गया, हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ही उसके अंजाम को ज़्यादा बेहतर जानता है। बाज़ लोगों को के ताल्लुक से ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है जो दुक्तूर ने फरमाया। छठा कौल इन्होंने ये जिक्र किया कि वमिनहुम मन इख्तार सुम्त, उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने खामोशी को पसंद किया, इख्तियार किया। हाँ, तो आगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसलिए कि मैंने हिंदुस्तान के बाज़ लोगों के पास कुछ खतूत और तहरीरें लिखी और उनसे ये मुतालबा किया, जैसे बनारस के उनसे मुतालबात किए, जैसे बनारस की यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को, इलाहाबाद और दूसरे मकामात के जो प्रोफेसर्स हैं, मुमताज़ इल्मी शख्सियात हैं, उनको मैंने खतूत लिखे। तो फ़रद अलैयल मुरसलु इलैह क़ाइलन, तो जिसके पास मैंने भेजा खतूत, उनकी तरफ से मुझे ये कहते हुए जवाब मिला कि बेअन्नल असातिज़ा अल्लज़ीना अरस्तु अलैहिम हाज़िहिल बशारात इख्तारुस सुम्त, यानी जिनके ज़रिए से मैंने नुमाइंदा बनाकर भेजा, तो उनका जवाब ये था कि जिन असातिज़ा को मैंने इन बशारतों से मुताल्लिक़ आपका ख़त दिया, सवालात किए और उनका जवाब मांगा, तो उन लोगों ने खामोशी को पसंद किया। उन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते, खामोशी इख्तियार करना चाहते हैं। गोया ये बात समझ में आती है कि बशारतों के मुतालिक वो आलिम होते हुए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये कि उनके कहने में उनका मकसूद ये है कि जो बात वो जानते और मानते हैं, अगर वो कहेंगे तो इससे उनके लिए मुसीबतें खड़ी होंगी। लिहाजा उन्होंने खामोशी में आफियत महसूस की और चुप रहे। फ़कुल तो दुक्तूर ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस बात पर, इस सूरत हाल पर मेरा ये कहना है और अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल मैं पेश कर रहा हूँ और अल्लाह ताला का वाकई अल्लाह अज़ीम का कौल सच्चा है कि वो फरमाता है फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला जिसके बारे में, जिसको हिदायत देना चाहता है,
اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کو اسلام کی حقانیت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ اسے قبول کر لیتا ہے، شرح صدر اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی کی راہ پر ڈال دینا چاہتا ہے، یعنی یہ اس کے استحقاق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہوتی ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اس کے دل کو تنگ اور حرج گھٹن والا بنا دیتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جیسے گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے کی یہ آیت ہے، یعنی جس میں یہ اشارہ ہے کہ جو آسمان میں چڑھے گا اس کو آکسیجن کم ملے گی تو اس کا دم گھٹے گا۔ ہاں، تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہی کی راہ پر ڈالنے کا فیصلہ اور توفیق دے دیتا ہے تو وہ اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی اسے حقانیت، صحیح اور غلط بات میں تمیز نہیں کر پاتا، یا وہ قبول نہیں کر پاتا سچائی کو جانتے ہوئے بھی، نا وہ ایسی گھٹن محسوس کرتا ہے جیسا کہ آسمان کی طرف، اونچائی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ آگے دکتور کہہ رہے ہیں ولیکن اقول، لیکن میرا یہ کہنا ہے، مہما یکن الامر، کہ معاملہ خواہ کچھ بھی ہو، ہم اردو میں کہہ لیں کہ بہرحال حالات یا معاملات کچھ بھی ہوں، فالقضیۃ ہی قضیۃ الہندوس انفسہم، یہ قضیہ، یہ مسئلہ خود ہندوؤں کا مسئلہ ہے، ہندوؤں کا قضیہ ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشین گوئیاں اور بشارتوں کا وجود یہ ہندوؤں کے لیے غور کا طلب مسئلہ ہے، قابل غور ہے، قابل تحقیق ہے۔ ہمارے لیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی حقانیت بوجوہ عدیدہ، متعدد وجوہ سے، متعدد دلیلوں سے، جن کا کوئی اختتام نہیں ہے، بڑھتی جا رہی، ثابت ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ اگر ہندو اپنی مذہبی کتابوں کو مانتے ہیں، اس پر حقیقت میں ایمان اور یقین رکھتے ہیں، تو انہیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کتابوں میں ان بشارتوں کے وجود سے متعلق ہم کیا صحیح موقف اختیار کریں۔ ہاں، ہمارے قدیم علماء کرام نے، پنڈتوں نے جو مختلف جگہوں سے مختلف تحقیقات حاصل کر کے اس کتاب میں درج کیا ہے، تو ہم اسے الہامی اور آسمانی کتاب کی طرح حق مان رہے ہیں، اسے قبول کر رہے ہیں، تو ان بشارتوں کو کیوں نہ مانیں؟ ان کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو خبریں ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، ہم کیوں اسے نظر انداز کر دیں؟ اگر آپ ہندو لوگ اسے نظر انداز کر رہے ہیں تو دوسری تعلیمات پر بھی غور کریں کہ کیا وہ باتیں پھر صحیح ہیں، آپ کے لیے قابل قبول ہیں۔ دوسری باتوں کو آپ برحق مان رہے ہیں تو ان بشارتوں کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اس کی کم از کم اگر آپ اس کو بالکل لیا، میں یہاں اپنے طور سے ایک جملے کا اضافہ کروں، دکتور نے تو یہ کہا نا کہ اسے قبول کرنے میں احتیاط برتا جائے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ احتیاط برتنے کے باوجود ہندوؤں کو کے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ ہماری کتابوں میں ہے تو کم از کم اس کی تحقیق تو کی جائے کہ ہمارے قدیم علماء نے، جن لوگوں نے ان بشارتوں کو ان کتابوں میں، مقدس کتابوں میں شامل کیا، داخل کیا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے، کس بنیاد پر ہم ان کو رد کر دیں۔ اگر واقعی انہوں نے درج کیا ہے تو اس کا مطلب کم از کم اتنا تو ہے کہ وہ اس کی حقانیت اور سچائی کو مانتے تھے، تو اب ان کی، جن کو آپ تسلیم کرتے ہیں، ان کی تحقیق کی بنیاد پر آپ اپنی تحقیق بڑھائیں اور مختلف حق اور باطل کے معیار کو اختیار کرتے ہوئے دنیا میں جو اصول ضابطے ہیں کسی چیز کی سچائی کے ناپنے کے، اس بنیاد پر آپ ان پیشین گوئیوں اور بشارتوں کو دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہندو مذہب کے ماننے والے یا ہندو کتابوں کے ماننے والے افراد اس مثبت انداز میں ان بشارتوں پر غور کر کے اپنی تحقیق کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ بہت آسانی سے سچائی تک پہنچ جائیں گے۔ ہاں، وقد وجدت مجموعۃ من البشارات، کہہ رہے ہیں کہ یہ قضیہ، دکتور کی عبارت کا ترجمہ آگے بڑھا رہا ہوں کہ قضیہ جو ہے ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ ہندوؤں کا مسئلہ ہے، خود ہندوؤں کا، کہ وہ کیا کریں۔ یہ بشارتیں ان کی کتابوں میں بشارتوں کا ایک مجموعہ پایا جاتا ہے، وہم مسئولون عنہا، اب یہ ذمہ داری ان کی ہے، یہ سوال ان سے کیا جائے گا کہ بھائی آپ کی کتابوں میں جن کو آپ مانتے ہیں یہ بشارتیں موجود ہیں، تو آپ کیا ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ دیانند کے لوگ، آریہ سماجی لوگ اگر اس کو من گھڑت مانتے ہیں تو صرف اسے من گھڑت ماننے سے کیا ہوتا ہے، دیگر کتابوں کو بھی آپ پھر من گھڑت مانیے یا اس کو بھی ناقابل اعتبار ٹھہرائیے۔ کیا آپ نہیں مانتے تو ہندو مذہب کے وہ طبقات جو ان کتابوں کو مقدس، الہامی اور نہ جانے کیا کیا مانتا ہے، ان کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟
کم از کم آریہ سماجیوں کو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بشارتیں جھوٹی ہیں وضعی ہیں تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ کی کتابوں کی کیا حالت ہے، ان کو ہم کیسے تسلیم کر لیں، یا ہندو جو مان رہے ہیں آپ کے مذہب کے ماننے والے ان کو اس کے بارے میں خبر دی جائے. وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَن يُبَيِّنُوا مَوْقِفَهُمْ تِجَاهَهَا. دکتور بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر واجب ہے کہ وہ ان بشارتوں سے متعلق جو ان کی کتابوں میں ایک مجموعے کی شکل میں موجود ہیں اس سے متعلق اپنے موقف کو واضح کریں، بیان کریں اور کم از کم اس کی تحقیق کریں. وبعد هذه المقدمہ، اب دکتور کہہ رہے ہیں کہ اس مقدمے کے بعد میں ہندو کتابوں میں موجود جو بشارتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور اسلام کے موضوعات سے متعلق جو بشارتیں موجود ہیں اس کا کچھ حصہ جو میں نے کلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، کچھ منتخب حصہ میں پیش کر رہا ہوں اور وَأُطَبِّقُهَا عَلَى نبی، اور اس کو میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق کر رہا ہوں. وَإِن كَانَ فِي بَعْضِهَا تَكَلُّفٌ، اگرچہ کہ ان میں سے بعض کی تشریح میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو منطبق کرنے میں بعض میں تکلف ہے. فاللہ المستعان. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آدم اور حوا کے قصے سے اس کا اظہار کر رہا ہوں اور اس کا آغاز کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد جو ہندو کتابوں میں موجود ہے اس کا بھی تذکرہ ہو جائے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان دکتور نے بھی جو باتیں تفصیل سے بیان کی ہے اس کا کچھ حصہ، مختصر سا حصہ، میری خواہش یہ تھی کہ اس موضوع کا تذکرہ کرتے ہوئے خاص طور سے دکتور کا یہ مقدمہ جو علمی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے بہت ہی مفید اور ضروری میں نے سمجھا، اس کو بیان کرنا مجھے مناسب محسوس ہوا، لہٰذا میں نے اسے بیان کیا. اب بطور نمونے کے ہم اگلے ایک درس میں ان میں سے جو انہوں نے پیش کیا ہے چند بشارتوں کا تذکرہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو جاننے اور اسے قبول کرنے کی توفیق دے، باطل کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.